میرا نام خان ہے۔ میں 19 سال کا ہوں اور کالج میں پڑھتا ہوں۔ ابو بینک میں جاب کرتے ہیں اور امی ہاؤس وائف ہیں، جبکہ میری باجی نے گریجویشن کیا ہوا ہے اور امی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ پٹاتی رہتی ہیں۔ امی نے باجی کو گھر کے مکمل کام کاج سکھا دیے تھے۔ وہ اب گھرداری میں مکمل حصہ لینے لگی تھی، مگر باجی اب شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور امی کو فی الحال ان کی شادی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ باجی اکثر ہی فون پر باتیں کرتی رہتی تھی۔ جب امی پوچھتی تو باجی کہتی کہ میری ایک دوست ہے، میں جس سے ہر وقت اپنی باتیں شیئر کیا کرتی ہوں، ورنہ میں گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں۔ تو امی بھی اس کی بات پر یقین کر لیتی۔ ابو بینک میں جاب کرتے تھے، جس وجہ سے وہ صبح ہی اپنی ڈیوٹی کے لیے نکل جاتے تھے اور میں کالج کے لیے پڑھنے چلا جاتا تھا۔ امی اور باجی سارا دن گھر میں رہتی تھی۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آیا تو باجی مجھے کچھ الجھی نظر آ رہی تھیں۔ شاید کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ وہ اپنے کپڑے استری کرنے میں مصروف تھیں۔ میں وہیں پر بیٹھا اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ باجی مسلسل اس ڈریس کو اٹھا کر خود پر رکھ کر دیکھتیں اور خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ بہت الجھن کا شکار تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پہنوں۔ ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ باجی آپ کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں؟ تو باجی نے کہا، ہاں، شام کو میری ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے، مجھے وہیں جانا ہے، اس وجہ سے میں تیار ہو رہی ہوں۔ اس بات کا امی کو پتہ نہیں تھا۔ جب امی نے یہ بات سنی تو امی بہت حیران ہو گئی کہ تم نے مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ تمہیں شام میں پارٹی پر جانا ہے، جبکہ تم جانتی ہو کہ تمہارے ابو کو یہ سب بالکل پسند نہیں کہ تم شام کے وقت گھر سے باہر نکلو۔ شام کے وقت تو اپنی جگہ، مگر تمہارے ابو کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ تم یوں اپنے دوستوں کے گھر جاؤ۔ باجی بہت غصہ ہو گئی اور امی کے ساتھ بحث کرنے لگی کہ میری کوئی زندگی نہیں ہے کیا؟ میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتی؟ باجی اپنی تیاری میں مصروف تھی۔ میں بھی باجی کی بات سے متفق تھا، کیونکہ انہیں بھی اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا پورا حق تھا۔ زندگی انسان کو ایک ہی بار ملتی ہے۔ مجھے باجی پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ جب باجی کا اتنا زیادہ موڈ خراب ہو گیا تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا تاکہ میں ان کا موڈ ٹھیک کر سکوں۔ میں باجی کو ہر وقت ہنستا مسکراتا ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ باجی مجھے ہنستی ہوئی بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ جب میں باجی کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں گیا تو باجی کسی سے فون پر بات کر رہی تھیں اور اسے کہہ رہی تھی کہ ہاں ہاں، میں نے تمہاری فرمائش پر لال رنگ کا جوڑا ہی پہنا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا تھا کہ باجی کی دوست نے ان سے اس طرح کی فرمائش کی تھی۔ باجی کی نظر جب مجھ پر پڑی تو باجی بہت ہکا بکا رہ گئی اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ میں نے باجی کو کہا کہ باجی، آج تو آپ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں جا کر ان کے بہت قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھنے لگی اور ہنس پڑی کہ مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ پاگل، میں تمہاری بہن ہوں۔ تو میں باجی سے کہنے لگا، تو کیا ہوا؟ اگر آپ میری بہن ہیں، اگر اتنی خوبصورت بہن کسی بھی ہو تو وہ بھی اسے یوں غور سے دیکھے، بغیر اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ باجی نے اپنا بیگ اٹھایا۔ شام ہو چکی تھی۔ باجی ٹیکسی میں بیٹھے چلی گئیں۔ امی نے اسے بہت ڈانٹا، پر اس نے امی کی ایک نہ سنی۔ ابو رات کو 10 بجے گھر آتے تھے اور ابو اب گھر آ چکے تھے، مگر باجی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ امی بار بار اس کا فون ملا رہی تھی۔ ابو کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ باجی گھر سے باہر ہیں، بلکہ امی نے یہ بات چھپا لی تھی کہ باجی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے باجی کو کال کی تو باجی کے پیچھے سے مجھے کسی لڑکے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز ایسی تھی کہ میں سن کر بہت حیران ہو گیا تھا۔ باجی آخر کس کے ساتھ تھی؟ تقریباً 11 بجے باجی گھر آئیں۔ باجی کی حالت بہت عجیب سی تھی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور میک اپ بھی سارا خراب ہو چکا تھا۔ باجی جلدی جلدی اپنے کمرے میں چلی گئیں اور شاور لینے لگیں۔ میں بہت گمسم سوچوں میں کھو گیا کہ آخر باجی اس وقت شاور کیوں لے رہی ہیں اور ان کی حالت ایسی کیوں ہے۔ باجی جب اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئیں تو اس نے پھر سے فون پر کسی سے باتیں کرنا شروع کی۔ وہ اس کو بتا رہی تھی کہ آج میں نے زندگی بھر کا سکون حاصل کر لیا ہے۔
میں اتنی خوش ہوں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ آج جو سکون تم نے مجھے دیا ہے، میں کتنے عرصے میں اسی سکون کی تلاش میں تھی۔ اب تو میرا گزارا تمہارے بغیر ناممکن ہو گیا ہے۔ مجھے جلدی اپنا لو۔ میں اب سمجھ چکا تھا کہ باجی کسی لڑکے سے بات کر رہی ہیں۔ میں نے اس بات کو اگنور کیا اور ساری رات باجی کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ میں باجی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ باجی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی اور میں بچپن سے ہی باجی کے قریب تھا۔ باجی جو بھی کہتی تھی میں فوراً انہیں لا کر دیتا تھا۔ اگلی صبح باجی دیر تک سوتی رہی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کب باجی اٹھیں گی اور میں باجی کو ایک نظر دیکھ لوں گا، مگر باجی تو شاید بہت زیادہ تھکی ہوئی تھیں کل رات سے، اس لیے وہ بہت لیٹ اٹھنے والی تھیں۔ میں جلدی جلدی کالج کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابو کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا کہ باجی رات دیر تک باہر تھیں اور کیا کچھ کرتی رہیں۔ امی نے بھی باجی کی یہ بات چھپا لی تھی۔ آج جب میں کالج سے گھر آیا تو امی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھیں۔ امی نے بھی شاید باجی کو فون پر عجیب سی باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ جب میں کالج سے گھر آیا تو باجی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شاید امی کا ان سے جھگڑا ہوا تھا۔ امی مجھے کچھ کہنے لگیں کہ تمہاری باجی کی جلد سے جلد شادی ہے، میرے ساتھ تیاری کرواؤ۔ میں بہت حیرت میں آ گیا کہ اتنا جلدی امی نے باجی کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور کیوں نہ کرتیں۔ باجی اب رات دیر کو ہی گھر آنے لگی تھیں اور امی اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ کوئی بدنامی ہی نہ ہمارے پلے پڑ جائے، اور ابو تو تھے ہی بہت سخت مزاج۔ ابو سے امی کو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ گھر کی ہر بات کا ذمہ دار امی کو ہی ٹھہراتے تھے۔ اس لیے امی بہت زیادہ خوف زدہ تھی اور باجی جو قدم اٹھانے لگی تھیں امی ان سے بہت زیادہ خوف زدہ ہونے لگی تھیں۔ میں بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا کہ باجی کے قریب ہو جاؤں، مگر باجی اتنی آسانی سے میرے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ آخر ایک رات باجی اپنے بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی۔ میں اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے باجی کو بتایا کہ میں نے آپ کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا ہے اور میں آپ کی ساری حقیقت جان گیا ہوں، اور میں ابو کو بتانے والا ہوں، مگر آپ اپنی بدنامی سے بچنا چاہتی ہو اور ابو کی مار سے بچنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ بھی وہ سب کچھ کرو جو اپنے دوست کے ساتھ کرتی ہو، اور اس کو چھوڑ کر میرے ساتھ ہی اپنی خواہش کو پورا کیا کرو۔ باجی پہلے تو پریشان ہوئی، مگر پھر کچھ سوچنے کے بعد میری بات مان گئی تھی، اور باجی وہ سب میرے ساتھ کرنے لگی تھی۔ مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ اب میں نے باجی کے دوست سے بریک اپ کروا دیا، باجی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، اور ہم روز ہی یہ کام سر انجام دیتے۔ میں باجی کے ساتھ بہت خوش تھا اور ہم بدنامی سے بچ